ویڈیو میں بہت ڈیٹیل سے جواب دوں گا اور اس کے بعد آپ یہ جان لیں کہ قادیانی واقعی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ غامدی صاحب سے ایک مرتبہ کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ غامدی صاحب جتنا مرضی ان کے ڈیفینس میں باتیں کرتے رہے یا ان کے حق میں باتیں کرتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، تو آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ یہ واقعی اسلام سے خارج ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 100 آیت مبارکہ ایسی آئی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ سب سے واضح آیت تھا، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب آگے چلے 6 سپارے میں الیوم اکملت لکم، آگے چلے حدیث مبارکہ کی طرف۔ تو احادیث مبارکہ میں 200 سے زائد احادیث اللہ کے نبی کے ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں، اور وہ سارے قانون جو پاکستان میں ہے، چاہے اسلام کے ساتھ ہے، اسلام کے خلاف ہے، جو بھی ہے، ان کے خلاف جا رہا ہوں، آپ اس کو پاکستانی کہیں گے؟ کبھی بھی نہیں پاکستانی کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دفعہ اپنے ویورز کے لیے کوئی اچھے سے اچھا موضوع لے کر جو ہے نا حاضر ہوتے ہیں کہ جو کہ ہمارے ویورز کی اور ہماری نالج میں ڈھیر سارا اضافہ کرے۔ تو آج ہم ایک مطلب کہ بہت ہی اہم موضوع کہ یقین کیجئے کہ جب آپ اس کو سنیں گے اور آپ جب اس کے بارے میں یہ جان لیں گے کہ ایک شخص جو کہ اپنے آپ کو ایک اسلامک سکولر کہتا ہے اور دنیا اس کو ایک اسلامی سکولر سمجھتی ہے اور اپنے آپ کو ایک عالم دین کہتا ہے اور لوگ اس کو معتدل عالم دین کہتے ہیں، جب وہ بندہ ایک ایسی بات کر دے کہ جو قرآن مجید کے خلاف ہو اور وہی بات احادیث کے خلاف ہو اور وہی بات صحابہ اکرام کے عمل کے خلاف ہو، تو یقین کیجئے کہ لوگ اس کے بارے میں پھر اپنی کیا رائے رکھیں گے۔ تو آج ہماری ویڈیو بالکل ایسے ہی ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ غامدی صاحب سے ہمارا کوئی ذاتی دشمنی یا کوئی ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، وہ بات ایسی کر جاتے ہیں کہ جو حدیث اور قرآن مجید سب کے خلاف ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اب آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ جتنے بھی قادیانی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے بعد وہ اپنے ایک جاہل شخص کو اپنا نبی مانتے ہیں، تو اس کو تمام مسلمان کافر سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ کافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے۔ اب یہاں پر غامدی صاحب سے ایک مرتبہ کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، قادیانی کے بارے میں، تو انہوں نے بڑا سمپل سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا میں کیا کہتا ہوں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو لہٰذا وہ مسلمان ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے تو پھر وہ نہیں ہے مسلمان۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان شو کراتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس وجہ سے غامدی صاحب نے کہا کہ دیکھیں، جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ تو پہلے آپ وہ غامدی صاحب کا کلپ سن لیں گے جس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ کیا رائے ہے، کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ میں نے ابھی آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ دیکھیں، غامدی صاحب نے صراحتاً یہ بات کہی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کراتے تو ہم بھی ان کو مسلمان کہیں گے، ہمارے پر جو ہے نا ان کے افعال کے جو ہے نا ذمہ نہیں لگایا گیا، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ انہوں نے کر دی۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بہت ڈیٹیل سے جواب دوں گا اور اس کے بعد آپ یہ جان لیں کہ قادیانی واقعی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ غامدی صاحب جتنا مرضی ان کے ڈیفینس میں باتیں کرتے رہے یا ان کے حق میں باتیں کرتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، تو آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ یہ واقعی اسلام سے خارج ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید میں تقریباً 100 آیت مبارکہ ایسی آئی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ سب سے واضح آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول جو ہے وہ خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبی آئے گا، جھوٹا ہوگا، جاہل ہوگا، کافر ہوگا، فاسق ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب آگے چلے
छठे सुपारे में अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। देखिए, अल्लाह ने आज के दिन दीन मुकम्मल कर दिया। जब दीन मुकम्मल हो गया, जब दीन मुकम्मल हो गया और जो नया दीन है, जो नई शरीयत है, वो नबी के जरिए आती है, और लिहाजा जब दीन ही मुकम्मल हो गया तो नए नबी के आने की जरूरत नहीं। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं अल-यौम अकमलतु लकुम, आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। थोड़ा सा और आगे चले, अल्लाह ने एक जगह फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। ए नबी जी, ए प्यारे नबी जी, ए मेरे हबीब, आप फरमा दीजिए ए लोगों, मैं इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ जमीआ, सारे लोगों के लिए। आप आगे थोड़ा सा और चलिए, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, कि मुझे तो तमाम इंसानियत के लिए भेजा गया। ये तकरीबन चंद आयतें मैंने आपके सामने पेश की, और इसी तरह तकरीबन 100 आयतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी के आखिरी नबी होने पर उतारी कुरान मजीद में। आप आगे चले हदीस मुबारक की तरफ, तो अहदीस मुबारक में 200 से ज़ायद अहदीस अल्लाह के नबी के ख़त्म नबूवत पर दलालत करती है। उनमें से चंद मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे बड़ी जो हदीस वो ये है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, और ये मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूँ आपको, कि मेरी मिसाल, हदीस का मफहूम है कि हमारी मिसाल ऐसे है कि जैसे अंबिया की मिसाल, कि घर को मुज़य्यन किया गया हो और आखिरी ईंट बाकी रह गई हो, मैं वो आखिरी ईंट हूँ। अब वो घर मुकम्मल हो गया, यानी कि अब कोई कमी नहीं रही। मतलब ये कि मैं आखिरी ईंट हूँ, मेरे बाद किसी के आने की ज़रूरत नहीं, वो जो अंबिया थे वो मुकम्मल हो चुके। ये हदीस मैंने आपके सामने रखी। इसके बाद आप आगे चले, अल्लाह के नबी ने एक मरतबा फरमाया कि जितने भी लोग अगर मेरे सामने मेरे बाद दावा करें कि क्या कि हम नबी हैं, तो वो झूठे हो सकते हैं, वो नबी नहीं हो सकते। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, अल्लाह के नबी ने भी इरशाद फरमाया। ये चंद हदीस मैंने आपके सामने रखी कि जिसमें बाकायदा तौर पर अल्लाह के नबी ये फरमा रहे कि मैं आखिरी नबी हूँ। इसके बाद आप आगे चले, सबसे बेहतरीन मखलूक अल्लाह के नबी के बाद, अंबिया के बाद इस दुनिया में सहाबा इकराम किए, और सहाबा इकराम ने जो सबसे पहले इकट्ठे होकर जिस पर फतवा दिया, जिस पर इजमा किया, वो सबसे पहला अमल वो क्या था कि जब मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने दावा किया कि मैं नबी हूँ, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले सहाबा इकराम को इकट्ठा कर कर जिस बात पर इजमा लिया कि ये वाजिबुल कत्ल है, इसको कत्ल किया जाए। क्यों? वजह यह है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, और अल्लाह के नबी के बाद किसी नबी ने नहीं आना, और जो आएगा, जो दावा करेगा, वो झूठा हो सकता है, फासिक हो सकता है, काफिर हो सकता है, दज्जाल हो सकता है, मक्कार हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। मेरे नबी फरमा गए तो नबी नहीं हो सकता। अब गांधी साहब कुरान के मुखालिफ जा रहे, मैं आपसे, इनके जो फॉलोअर्स हैं ना, मैं उनसे पूछता हूँ, कुरान मजीद के खिलाफ जा रहे, आप कहीं नहीं जा रहे, तो फिर आपकी मिसाल ऐसी है कि मेरा कव्वा जो है ना वो चिट्टा ही है। देखें, कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, सैकड़ों आयतें, 100 आयत से ज्यादा आयतें वो जो है वो उसके खिलाफ जा रहे हैं। इसके बाद चले 200 हदीस है, चंद मैंने आपके सामने रखी, उनके खिलाफ जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। सहाबा इकराम का अमल जो कि हमारे लिए दलील है, उसके खिलाफ जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। अब अगर कोई बंदा आकर ये कहे कि आप गांधी साहब को सुनते हैं, समझते नहीं है, मेरे भाई गांधी साहब को कहा करें कि वो बोला करें कि जो समझ सके। गांधी साहब वही बोलते हैं कि जो उन्होंने समझा होता है, और फिर वो वही हम समझते हैं जो गांधी साहब ने समझा होता है। अगली बात जरा कान खोल कर सुन लीजिएगा कि गांधी साहब ने ये कहा कि वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ठीक है, मुसलमान कहते हैं। मैं गांधी साहब को एक बड़ी प्यारी मिसाल देता हूँ। एक बंदा पाकिस्तानी है, वो अपने आप को कहे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, और वो सारे कानून जो पाकिस्तान में है, चाहे इस्लाम के साथ है, इस्लाम के खिलाफ है, जो भी है, उनके खिलाफ जा रहा हो, आप उसको पाकिस्तानी कहेंगे? कभी भी नहीं पाकिस्तानी कहेंगे। आप कहेंगे पाकिस्तान के कानून को तो मान नहीं रहा है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहने से थोड़ी होता है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, इसका मुझे जवाब दे दीजिएगा। आप जो कह रहे हैं कि वो अपने आप को पाकिस्तानी कह रहे हैं और अपने आप को वो मुसलमान कह रहे हैं, लिहाजा वो मुसलमान है। गांधी साहब खुदारा ऐसे इतने जो संजीदा अकायद हैं और इतने जो पुख्ता अकायद हैं, उनमें क्यों आप दरारें डाल रहे हैं? क्यों लोगों को आप जो है उनके इस्लाम से पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं? तो लिहाजा हमारे इमाम साहब हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ये भी कहा कि भाई कि जो शख्स
اگر جو شخص اگر کسی کی بندہ دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، اسے یہ دلیل مانگ لے تمہارے نبی ہونے میں کیا دلیل ہے، وہ بندہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ اور غامدی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام میں داخل ہے۔ اور اگلی بات یہ سن لیجئے، یہ جو قادیانی ہے، غامدی صاحب آپ یہ بات سن لیں، یہ جو قادیانی ہے یہ اسلام میں داخل نہیں بلکہ اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ کیسے؟ کافر دو طرح کے ہیں، ایک اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں میں کافر ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کافر ہوں۔ آپ جائیں برطانیہ میں جائیں، آپ جو ہے کہیں اور انڈیا میں جائیں، وہ اپنے آپ کو ہندو کہیں گے، کافر شو کرا رہے ہیں۔ یہ تو سمجھ آئے، ایک بندہ وہ اپنے آپ کو کہے میں مسلمان ہوں، ہو وہ کافر، یہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ دیکھیں اگر دو شخص گوشت بیچ رہے ہیں، ایک خنزیر کا بیچ رہا ہے، ایک دوسرا بھی خنزیر کا بیچ رہا ہے، ایک بندہ یہ کہہ کر بیچ رہا ہے کہ یہ خنزیر کا ہے اور دوسرا بندہ یہ کہہ کر بیچ رہا ہے وہ بھی خنزیر کا لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بکری کا گوشت ہے، تو دونوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک کون ہے؟ وہی بندہ جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بکری کا ہے۔ اور قادیانی یہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں حالانکہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیسے مسلمان مان لیں؟ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اجماع کے خلاف کیسے مسلمان مان لیں؟ اور آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو لہٰذا میں ان کے جو فالوورز ہیں حضرت کے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی آپ اپنے جو ہے وہ کامن سینس جو ہے اس سے بھی کام لیا کریں۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں یار؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا غامدی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اب آپ پھر کہیں گے غامدی صاحب کو کیا آپ نے سمجھا نہیں ہے؟ خدا رہا بھائی سمجھ کے باتیں کرتے ہیں، سمجھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا امید کرتا ہوں کہ غامدی صاحب پر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ جو ہے اور یہ آپ کو بہت زیادہ نالج بھی فراہم کرے گی۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔